السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور کرونا سے محفوظ ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے تھے نصاب میں شامل یہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ۔ اس نظم کی ہم نے تقریباً تمام اشعار کی تشریح مکمل کر لی تھی۔ آج ہم نے اس نظم کی مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ برسے ہوئے بادل سے مسلمان امت مراد ہے۔ علامہ محمد اقبال جو کہ اس نظم کے شاعر ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم ایک بادل کی طرح تھی جس میں ہر لہجہ بجلیاں کڑکتی رہتی تھی۔ آج مسلمان برسے ہوئے بادل کی طرح ہیں جن کی تمام قوت اور طاقت ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کی تہ میں وہی بجلیاں خوابیدہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سوئی ہوئی بجلیوں کو جذبہ عمل کے لیے ابھارا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا سوال۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا؟ مرحومہ سے مراد جہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تو مسلمان امت کی عزت اور آبرو ہے اور تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ پاکیزہ ہے، کیونکہ تم نے جو اپنی جان قربان کر کے امت کے وقار میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی شاعر سے مراد اپنا علامہ محمد اقبال ہے، انہوں نے فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا ہے؟ شاعر نے فاطمہ کو چنگاری سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ حریت راکھ کا ڈیر بن چکا تھا۔ اس ایسے میں فاطمہ نے اپنی جان قربان کر کے مسلمانوں کے سوئے ہوئے جذبے کو بیدار کیا، بالکل اسی طرح جیسے راکھ میں دبی ہوئی کوئی چنگاری دوبارہ آگ جلانے کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح فاطمہ نے مسلم امہ میں آزادی کی نئی روح پھونک دی ہے۔ عزیز طلباء، پہلے تین جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم نے کر لیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی جانب۔ نظم تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کیجیے۔ تازہ انجم کے ظہور سے مراد یہ ہے کہ مسلمان قوم کے تازہ دم لوگ آزادی کی جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، یعنی شاعر نے مسلمانوں کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ تو تازہ انجم کے ظہور سے مراد ہے مسلمان قوم کے تازہ دم لوگ آزادی کی جنگ میں شریک ہو رہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ شاعر کی آنکھ کی شبنم کی افشانی سے مراد بہت زیادہ رونا ہے۔ شاعر نے آنسوؤں کو شبنم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ افشانی کا مطلب ہوتا ہے ٹپکانا، یوں شبنم افشانی کا مطلب ہوا شبنم ٹپکانا، مگر یہاں شاعر کی مراد بہت زیادہ آنسو ٹپکانے کے ہیں، یعنی آنکھ سے زیادہ آنسو نکلیں تو وہ شبنم افشانی۔ یہاں پر شبنم کو آنسوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور جو مسلسل آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں ان کو شبنم افشانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں پر شبنم افشانی سے مراد بہت زیادہ رونا ہے۔ ٹھیک ہے، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا، جب میں نے اس نظم کو پڑھانا شروع کیا تو پہلے میں نے اس کو مکمل طور پر آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیا کہانی ہے، فاطمہ بنت عبداللہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس نظم کا خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے فائنل ایگزام اس میں نظم کا خلاصہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں متن کو، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیے۔ تو یہ ایم سی کیوز ہیں معروضی۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یہ علامہ محمد اقبال کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ تو یہ بانگ طرا سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بڑھتے ہیں فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ فاطمہ بنت عبداللہ نے جنگ میں زخمی کو پانی پلایا تھا۔ ٹھیک ہے، پانی پلانے کی ذمہ داری جو تھی یہ فاطمہ بنت عبداللہ نے نبھائی تھی۔ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی حور کہا ہے؟ صحرائی، ارضی، آسمانی یا جنتی؟ یہاں پر
صحرائی۔ اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سرزمین طرابلس، سرزمین پاک و ہند، امت مسلمہ، سرزمین سیالکوٹ، یعنی امت مسلمہ۔ ٹھیک ہے، امت مسلمہ۔ اعراب آپ لوگوں نے خود لگانے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں، نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرع مکمل کیجئے۔ سوال نمبر 5 بلکہ پہلے کرنا ہے۔ دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دید کا مطلب ویسے دیکھنا ہوتا ہے، دیدہ انسان سے مراد انسان کی دیکھنے والی آنکھ۔ کہتے ہیں نا دید و دید، یعنی دوبارہ دیکھنا، نظارہ کرنا۔ دید، دید مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں مراد ہے حقیقت کی تہ تک پہنچنے والی آنکھ، لفظی معنی ہو گیا دیکھنے والی آنکھ، ٹھیک ہے۔ دیدہ انسان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ حقیقت کی تہ تک پہنچنے والی آنکھ، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں چھٹے سوال کی جانب۔ نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرع مکمل کریں۔ ذرہ ذرہ تیری خالی جگہ کیا آئے گا؟ خاک کا معصوم ہے۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مٹھی بھر خاک، مشت خاک ہوتا ہے مٹھی بھر خاک۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، ٹھیک ہے۔ تیسرے میں آ گیا ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، آئے گا نشاط انگیز۔ اب بڑھتے ہیں، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، آخری میں آئے گا موج نور، ٹھیک ہے۔ تو درجہ رقبات کا مختصر مفہوم لکھے۔ مشت خاک، اس کے بعد ہے بے تیغ و سپر، شبنم افشان، نغمہ عشرت، نالہ ماتم، دیدہ انسان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مشت خاک کہتے ہیں مٹھی پر مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو مٹھی سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اس خاک کی مٹھی، اس کو خاک کی مٹھی کہا گیا۔ مشت خاک یعنی مٹھی پر مٹی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ بے تیغ و سپر یعنی بے تیغ و سپر بغیر تلوار اور ڈھال کے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو اور سپر یعنی ڈھال۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی قسم کا کوئی انتظام کیے اپنی حفاظت سے بے خبر ہو کر، ٹھیک ہو گیا۔ شبنم افشاں، شبنم افشاں اوس کو زیادہ کرنا، یہاں مراد ہے بہت زیادہ رونا۔ شبنم افشانی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ تو نغمہ عشرت خوشی کا گیت، نغمہ عشرت خوشی کا گیت، عشرت کہتے ہیں خوشی کو، نغمہ کہتے ہیں گیت گانا۔ نالہ ماتم، نالہ ماتم کسی کے مرنے پر آہو بکا کرنا، واویلا کرنا کسی کے مرنے پر رونا پیٹنا، وین کرنا، جس طرح عورتیں کسی کے رونے کسی کی وفات پر رونا اور واویلا مچاتی ہیں، اسی طرح نالہ ماتم کسی کے فوت ہونے پر جو شور شرابہ کیا جاتا ہے، واویلا کیا جاتا ہے، اسے نالہ ماتم کہتے ہیں۔ دیدہ انسان، انسان کی آنکھ مراد ہے کسی بات کی تہ تک پہنچنے والی آنکھ، سمجھ آگے، ٹھیک ہو گیا۔ متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کا ربط رابطہ یعنی کالم بے کے الفاظ سے کرے۔ تیغ و سپر ہوگا نا، ٹھیک ہے، تیغ و سپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گا حور، حورِ صحرائی، حورِ صحرائی۔ اس کے بعد آئے گا گلستان، گلستان خزاں، گلستان خزاں۔ اس کے بعد ہے فضا، فضا آسماں۔ اس کے بعد ہے تربت، تربت، تربت کا آئے گا خاموش تربت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شوق، شوق شہادت آئے گا، کدھر گیا شہادت، شوق شہادت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ سرگرمی ہے، یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری جو ہے نظم مکمل ہو گیا، اس کے مشق ہم نے کر لیے ہیں، مشقی سوالات بھی کر لیے ہیں، اس کا جو ہے ہم نے تقریباً جو ہے معروضی بھی کر لی ہے، خالی جگہ جو مصرع مکمل کرنا ہے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کرونا سے بھرپور جو ہے محفوظ رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔